السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام کا وہ موضوع جس پر 1400 سال سے بحث جاری ہے، جس کا وہ نام آتے ہی علمی حلقوں میں سنجیدگی اور گہرائی پیدا ہو جاتی ہے۔ باغ فدق مدینہ منورہ سے چند میل دور واقع زمین کا وہ ٹکڑا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد تاریخ اسلام کا ایک عظیم اجتہادی مرکز بن گیا۔ ایک طرف حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا موقف تھا، تو دوسری طرف خلیفہ اول یار غار مصطفیٰ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ موجود تھے۔ تو انٹرنیٹ پر باغ فدق کے واقعے کو لے کر اس قدر مبالغہ آرائیں اور نفرت انگیز وہ پروپیگنڈا پھیلا دیا گیا ہے جو کہ عام مسلمانوں کا ذہن چکرا کر رہ جاتا ہے۔ کوئی سیدہ پاک کی مظلومیت کا رو نہ رو کر خلیفہ اول پر معاذ اللہ ظلم کا الزام لگاتا ہے، تو کوئی حقائق کو چھپا کر بات کو ٹالنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو آخر باغ فدق کی اصل حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ معاذ اللہ کوئی دنیاوی زمین کا ٹکڑا تھا؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خلیفہ وقت سے کیا مطالبہ فرمایا تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن اور فرمان رسول کی روشنی میں کیا جواب دیا تھا؟ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم وہ تمام تعصبی اینکوں کو اتار کر لغت، شریعت اور تاریخ اسلام کی معتبر ترین کتب کے ٹھوس دلائل کے ساتھ وہ سچ سامنے لائیں گے جو آپ کے ہوش اڑا دے گا، اور ان دو عظیم ہستیوں کے مقام و مرتبہ کو دلوں میں مزید وہ بلند کر دے گا۔ تو سب سے پہلے فدق کی تاریخ اور اس کی شرعی حیثیت کو سمجھتے ہیں۔ تو فدق خیبر کے قریب ایک زرخیز علاقہ تھا جہاں کھجور کے باغات تھے۔ سن 7 ہجری میں جب مسلمانوں نے خیبر فتح کیا تو فدق کے یہودیوں نے جنگ کیے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صلح کر لی اور اپنی نصف زمین آپ کے سپرد کر دی۔ تو شریعت اسلامیہ کے مطابق جو مال مسلمانوں کو بغیر جنگ اور لشکر کشی کسی کے حاصل ہوا اسے وہ مال فی کہا جاتا ہے۔ اس مال پر کسی مجاہد کا حق نہیں ہوتا، بلکہ اس کے مالک صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ظاہری زندگی میں اس زمین کی آمدنی سے اپنے گھر والوں کو وہ خرچہ چلاتے تھے، بنی ہاشم کے غریبوں اور یتیموں کی مدد فرمایا کرتے تھے، اور باقی بچنے والی رقم کو مسلمانوں کے فلاحی کاموں اور جہاد کے ہتھیار خریدنے میں استعمال فرماتے تھے۔ جب تک آپ حیات رہے یہی طریقہ جاری رہا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ اول کی خدمت میں حاضر ہوئی اور فدق کی زمین کا مطالبہ بطور وراثت فرمایا۔ ان کا موقف یہ تھا کہ چونکہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اکلوتی صاحبزادی ہے، لہٰذا قانون وراثت کے تحت اپنے والد کی وہ چھوڑی ہوئی زمین پر ان کا حق ہے۔ جہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخ اسلام کا وہ سب سے بڑا علمی اور شرعی اصول پیش کیا جس کا جواب رہتی دنیا تک کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی احترام کے ساتھ عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول کی صاحبزادی، میں نے خود آپ کے والد محترم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہم انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو کچھ چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واضح کیا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں مال و زر کی وراثت چھوڑنے نہیں آتے، بلکہ علم اور نبوت کی وراثت چھوڑتے ہیں۔ ان کا چھوڑا ہوا مال کسی ایک خاندان کی ذاتی ملکیت نہیں بن سکتا، بلکہ وہ پوری امت کا اثاثہ صدقہ بن جاتا ہے۔ یہ وہ حدیث مبارکہ ہے جسے صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی نہیں بلکہ بعد میں حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تسلیم کیا اور اس کی گواہی بھی دی۔ تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حدیث سنائی تو ساتھ ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک ایسا تاریخی وعدہ کیا جو سچے جانسار رسول کی پہچان ہے۔ آپ نے روتے ہوئے فرمایا، خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار مجھے اپنے رشتہ داروں سے زیادہ محبوب ہیں۔ میں اس فدق کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ آپ نے اپنی زندگی میں اس کی آمدنی جہاں جہاں خرچ فرماتے تھے میں بھی خلیفہ ہونے کی حیثیت سے اسے وہی خرچ کروں گا، اور آپ کے گھرانے کا جو خرچہ پہلے چلتا تھا وہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فدق کو اپنی ذاتی یا سرکاری ملکیت نہیں بنایا بلکہ اسے بطور وقف برقرار رکھا۔ یہاں ایک ایسا ہوش رہا حقیقت پسندانہ نکتہ ہے جو تمام اعتراضات کو ختم کر دیتا ہے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر فاروق خلیفہ بنے تو انہوں نے اسی باغ فدق کا پورا انتظام اور دیکھ بھال خود حضرت علی المرتضیٰ رضی
اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جب حضرت علی المرتضیٰ خود مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ بنے اور پوری سلطنت کا اختیار ان کے ہاتھ میں تھا، تب بھی انہوں نے فدق کو اپنی خاندانی وراثت میں تقسیم نہیں کیا، بلکہ اسی طریقے پر برقرار رکھا جس طریقے پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر نے رکھا تھا۔ اگر صدیق اکبر کا فیصلہ غلط ہوتا تو مولا علی اپنے دور خلافت میں اسے ضرور بدل دیتے۔ ان کا نہ بدلنا اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ حضرت صدیق اکبر کا فیصلہ عین شریعت کے مطابق تھا۔ تو ناظرین اکرام، باغ فدق کا یہ وہ سچ ہے جو اسلام کے عدل اور تقوی کا مظہر ہے۔ اب اس کا حتمی علمی خلاصہ سمجھیے جس کا کوئی جواب نہیں۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مطالبہ ایک انسانی اور اجتہادی موقف تھا، کیونکہ انہیں اس وقت تک انبیاء کی وراثت سے متعلق اس خاص قانون کا علم نہیں تھا۔ جب خلیفہ وقت نے حدیث رسول سامنے رکھ دی تو معاملہ شرعی طور پر طے پایا گیا۔ یہ کوئی دو لوگوں کا ذاتی جھگڑا نہیں تھا، بلکہ ایک طرف محبت اور قانونی شریعت کا امتحان تھا اور دوسری طرف عظمت اہل بیت کا احترام تھا۔ ایک سچا مسلمان وہ ہے جو دونوں ہستیوں کے مقام کو پہچانے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کائنات کی سب سے پاکیزہ خاتون ہے جن کا دامن دنیاوی مال کی لالچ سے پاک تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ امین امت ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایک لفظ کی حفاظت کے لیے اپنی جان اور مال قربان کر دیا۔ ان دونوں کے درمیان کسی عداوت کا تصور کرنا بدبختی ہے۔ اسلام ہمیں اہل بیت سے محبت اور صحابہ اکرام کا ادب سکھاتا ہے۔ اگر آپ کو باغ فدق کی یہ مستند اور وہ اسلامی دستاویزی تحقیق پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ تو اگر آپ کا کوئی ایسا سوال ہے جس کا آپ جواب جاننا چاہتے ہیں، یا آپ نے کوئی ایسا خواب دیکھا ہے جس کی آپ تعبیر جاننا چاہتے ہیں، تو کمنٹ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب اور آپ کے خواب کی تعبیر اسلامی تعلیمات کے مطابق آپ کو فراہم کی جائے گی۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔